کوالالمپور میں آج راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز پاکستان اور مڈ ملیشیا کے اشتراک سے بزنس اپرچونٹیز کانفرنس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ اس تقریب میں ملائیشیا اور پاکستان کے 300 سے زائد صنعت کاروں، تاجروں اور مندوبین نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی میڈا ملائیشیا کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر مسٹر شیوا مورتی راجا تھے۔ بزنس کانفرنس کا مزید احوال جانیے جاوید الرحمان کی اس رپورٹ میں۔ پاک ملیشیا دوستی شراکت داری میں تبدیل، دونوں ممالک کے بزنس ٹائکون ایک چھت تلے جمع۔ دارالحکومت کوالالمپور میں بزنس اپارچونٹیز کانفرنس کا آغاز ہو گیا، جس میں پاکستان اور ملیشیا کے سینکڑوں صنعت کاروں، سرمایہ کاروں اور عالمی تجارت سے منسلک افراد نے شرکت کی۔ کانفرنس کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا، جس کے بعد دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے۔ کانفرنس کے میزبان راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر ملک شاہد سلیم نے ملیشیا کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سائنس، ٹیکنالوجی، مینوفیکچرنگ، سی پیک اور خاص طور پر صحت کے منصوبوں پر سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ دیگر مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستانی سرمایہ کاروں کو ملیشیا اور ملیشین سرمایہ کاروں کو پاکستان میں موجود سرمایہ کاری کے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ملیشیا میں پاکستان کے ایکٹنگ ہائی کمشنر میاں عاطف شریف نے اس موقع پر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانفرنس پاکستان اور ملیشیا کے وزرائے اعظم کے باہمی تجارت کے ذریعے دونوں ممالک کی معیشت کو مستحکم کرنے کی طرف اٹھایا جانے والا انتہائی احسن اقدام ہے۔ دونوں سائڈز کے بزنس مین اب جو ہمارے پرائم منسٹرز کے ویژنز کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں کہ کاروبار کو اور تجارت کو فروغ مل سکے، پاکستانی ایکسپورٹ جو ملیشیا کے لیے وہ بڑھ سکیں، جو نئے پروڈکٹس ہیں پاکستان کے، ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، جیمز اینڈ جویلری سیکٹر ہے اور بہت سارے سیکٹرز ہیں، اس کی ایکسپورٹس بڑھ سکیں اور ایگریکلچر کی، دوسری پروڈکٹس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ملیشین انویسٹرز کو بھی پاکستان لایا جائے۔ تقریب کے مہمان خصوصی اور میڈیا ملیشیا کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر شیوا مورتی راجن نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستانی اور ملیشین سرمایہ کاروں کو باہمی تجارت کے لیے مستحکم بنیادوں پر عملی اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ Glad to see that a lot of activities are now being undertaken. Of course, all these seminars and conferences are a direct outcome of this visit. And MIDA has always been working very closely with the chambers in organizing these kind of events. And I think these are very important to arouse the interest of investors on both sides to do business in Malaysia as well as in Pakistan. As far as MIDA is concerned, as the investment promotion agency, we are always there to assist the chambers and also the investors to do business in Malaysia. 92 نیوز سے خصوصی بات کرتے ہوئے راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر ملک شاہد سلیم، پاکستان میں ملیشیا کے ہائی کمشنر اکرام بن محمد ابراہیم اور دیگر مندوبین نے بھی کچھ یوں اظہار خیال کیا۔ 180 کمپنیز پاکستان سے تھیں جو کہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس لے کے آیا ڈیلیگیشن، اور 150 ملیشین کمپنیز نے یہاں پہ شرکت کی۔ اس کی ایک خوشائند بات، اچھی بات جو آج کی کانفرنس کی تھی وہ یہ ہے کہ ایک آئس بریکنگ ہوئی ہے اور ایک ایم او یو، بہت اہم ایم او یو سائن ہوا ہے فیڈریشن آف ملیشین مینوفیکچررز کا اور راولپنڈی چیمبر آف کامرس کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ملیشین مینوفیکچررز ہیں وہ اب جب بھی پاکستان آ کے انویسٹمنٹ کریں گے یا انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز کریں گے تو سب سے پہلے راولپنڈی چیمبر آف کامرس سے رابطہ کریں گے، اور اگلے مہینے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک بہت بڑا وقت لے کے ملیشیا کا وہاں پہ آئیں گے۔ 21st till the 23rd of March. Just slightly over 3 months ago, and 4 months before that visit, Prime Minister Imran Khan visited Putrajaya, Malaysia on the 20th and 21st of November 2018. So movement developments since then, those two important visits have certainly shown great progress insofar as not only bilateral economic relations are concerned, but also from the political and security cooperation aspect between the two countries. I would not hesitate to encourage Malaysians to go there as tourists, as investors, in whatever fields. And if they need financing, I'll be happy to arrange, especially if they're listed on the Malaysian Stock Exchange.
یہ جو کانفرنس ہوئی ہے بڑا اچھا ایونٹ تھا. ہم امید کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پاکستان میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ جائے گی, ملیشیا سے انویسٹر جائیں گے اور پاکستانی اکانومی کو گروتھ ملے گی, اور جو پاکستان میں ابھی جو اکانومی پرابلم چل رہی ہے اس کی وجہ سے کافی جو ہے نا سپورٹ ملے گی. ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ BOC جو ہے یہ بہت کامیاب ثابت ہوگی اور ہمیں بہت سارے انویسٹرز پاکستان سے یہاں کے لیے اور یہاں سے پاکستان کے لیے ملیں گے, اور پاکستان اور ملیشیا کے باہمی تعلقات جو ہیں وہ بلندیوں کی نئی منزلوں پہ پہنچیں گے انشاءاللہ. میرا کافی عرصے سے تعلق ہے اور ملیشین انویسٹرز پہلے بھی آئے تھے, مگر پرانی حکومتوں کی کرپشن اور دوسرے ریزنز کی وجہ سے, کک بیک کی وجہ سے وہ مایوس ہو کے واپس چلے گئے. میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان کی قیادت میں دونوں پرائم منسٹر مہاتیر محمد اور وہ کرپشن کے خلاف محاذ رکھتے ہیں, اور ابھی ون ونڈو سلوشن جو بورڈ آف انویسٹمنٹ نے آفر کیا ہے ملیشین انویسٹرز کے لیے, میں سمجھتی ہوں کہ اب پاکستان کے اور ملیشیا کے بزنس کے تعلقات, ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کے تعلقات بہتر ہوں گے. کانفرنس میں فیڈریشن آف ملیشین مینوفیکچررز ملیشیا کا نائب صدر داتو اینڈریو گرابنکم, مال پاک ملیشیا کا چیئرمین باتو سری, محمد نذیر مراسلم, مارٹریڈ ملیشیا کے ڈائریکٹر ابوبکر یوسف اور دیگر کاروباری شخصیات نے بھی شرکت کی. 9 جولائی کو کانفرنس کے آخری روز ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر بن محمد بطور مہمان خصوصی شریک ہوں گے. اس کانفرنس کی اہم بات RCCI پاکستان اور فیڈریشن آف ملیشین مینوفیکچررز کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط تھے. جاوید الرحمان, 92 نیوز, کوالالمپور, ملیشیا. Ladies and gents, Business Opportunity Conference 2019 has been formally inaugurated.